تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن سيدنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وقال الله تبارك وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، وقال الله تبارك وتعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الصوم لي وأنا أجزي به، وفي رواية آخر وأنا أجزى به، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ألا إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، واجب التکریم معزز سامعین اعظام، حاضرین مجلس، اور اپنے گھروں سے اپنے مکانات سے جمعے کی نماز ادا کرنے کے لیے جامع مسجد میں تشریف لانے والے نوجوان، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، اللہ رب العزت کا فضل، احسان اور اس کا شکر جتنا بھی کیا جائے کم ہے۔ اللہ نے مجھے آپ کو اپنے فضل سے رمضان مبارک کے اس پہلے جمعے کی نماز ادا کرنے کی سعادت اور توفیق کے لیے اپنے گھر کے اندر مل بیٹھنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائی۔ میرے بھائیوں، آج جمعۃ المبارک کا دن ہے،
رمضان کے مبارک مہینے کا جمعہ ہے۔ پہلی بات تو جمعے کی فضیلت خود احادیث کے اندر اتنی آئی ہے کہ اگر میں اس کو بیان کروں تو سارا وقت اسی پر چلا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے ہفتے کے 7 دنوں کے اندر جمعے کو وہی فضیلت عطا فرمائی ہے جو سال کے 12 مہینوں کے اندر رمضان کو عطا فرمائی ہے۔ جس طریقے سے تمام آسمانی کتابوں کے اندر قرآن پاک کا مقام اور مرتبہ الگ ہے، جس طریقے سے آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ سب سے الگ اور منفرد ہے۔ جس طرح دنیا کی تمام مساجد کے اندر، چاہے وہ مسجد نبوی ہو، بیت المقدس ہو، ان تمام مساجد کے اندر خانہ کعبہ کو الگ فضیلت حاصل ہے۔ جس طریقے سے تمام فرشتوں کے درمیان حضرت جبریل علیہ السلام کو فضیلت، مقام اور مرتبہ حاصل ہے، مسلم ہے، اسی طریقے سے سال کے 12 مہینوں میں رمضان کو اور ہفتے کے 7 دنوں میں جمعے کی فضیلت مسلم ہے۔ تو اللہ کا ہم اس نعمت پر جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام کی بنیادی ارکان کے اندر سے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ بنیادی ارکان ہیں۔ ان میں سے ہر عبادت، اس کا ذائقہ اور مزہ اور لطف بھی الگ ہے اور اس کی فضیلت بھی الگ ہے۔ جو فضیلت نماز کی ہے وہ روزے کی نہیں، اب جو روزے کی ہے وہ نماز کی نہیں، الگ الگ فضیلت ہے۔ نماز بے شک بہت بڑی چیز ہے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور نماز واقعی مومن کی معراج ہے، الصلاۃ معراج المؤمنین۔ نماز بے شک پیغمبر علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ نماز بے شک انسان کو بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اور نماز بے شک دین کے اندر وہی حیثیت ہے جو انسانی جسم کے اندر سر کی حیثیت ہے، لیکن اس کے باوجود نماز کے بارے میں کہیں آپ کو یہ روایت نہیں ملے گی کہ نماز کا بدلہ میں خود دیتا ہوں یا نماز کا بدلہ میں خود ہوں، بلکہ نماز انسان جتنی اعلیٰ درجے کی پڑھے گا اتنا ہی اعلیٰ درجے کا ثواب اس کو مل جائے گا، لیکن یہ ثواب فرشتے لکھیں گے اس کے نام اعمال کے اندر۔ حالانکہ نماز چھوٹی چیز نہیں ہے، ساری عبادتوں کی جان اگر دیکھے تو نماز ہے، اس لیے کہ انسان اپنے طرف اعلیٰ کو طرف اسفل پر رکھ دیتا ہے۔ اس کی پیشانی جو انسانی وجود کے اندر سب سے بلندی کے اوپر رکھی گئی ہے، اگر اس پیشانی کو جھکانے کی اجازت ہے تو نماز کی حالت میں، رکوع کی حالت میں، سجدے کی حالت میں بارگاہ خداوندی کے اندر جھکانے کی اجازت ہے۔ اسی لیے حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے خلیفہ اور مجاز، بہت اونچی شخصیت، خواجہ عزیز الحسن منصوب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کہا کہ اگر تو در نہ کھولے گا تو میں بھی در نہ چھوڑوں گا، حکومت اپنی اپنی ہے، کہیں تیری کہیں میری۔ بہت اونچا شعر فرمایا کہ میں اپنا سر رکھ کر کے مانگتا رہوں گا، اس لیے کہ جب تک میری قبولیت کا دروازہ نہیں کھلے گا اس وقت تک میں بھی سر سجدے سے اٹھانے والا نہیں ہوں۔
اور نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے۔ تو نماز بے شک بڑی چیز ہے، لیکن میرے عزیز بھائیوں بزرگوں، روزے کے بارے میں جناب نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرا بندہ میرے لیے رکھتا ہے اور اس کا ثواب میں خود عطا فرماتا ہوں۔ بلکہ خود فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں روزے دار کے لیے ہوں۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، میں خود روزے دار کا بدلہ بن جاتا ہوں۔ کسی کی اچھی کارکردگی پر اگر بادشاہ وقت اعلان کر دے کہ ہمارا فلاں وزیر یا ہمارا فلاں ایم پی اس کو انعام دے دے تو ٹھیک ہے، انعام تو مل گیا، لیکن اگر بادشاہ وقت خود اپنے ہاتھوں سے انعام دے تو اس کی بات اور ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا روزہ ایسی عبادت ہے، اس کا بدلہ میں خود عطا کرتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ روزے کے اندر انسان اگر روزہ صحیح معنی میں روزہ ہو تو اس کے اندر گڑبڑی نہیں ہو سکتی۔ ہر عبادت کے اندر انسان گڑبڑی کر سکتا ہے۔ مثلا نماز ہے، آپ دیکھ لیجئے اگر انسان مسجد کے اندر آیا اور نماز پڑھ رہا ہے تو بھی پتہ چل جائے گا اس نے نماز پڑھی ہے، اور اگر نہیں پڑھی تو بھی پتہ چل جائے گا نماز نہیں پڑھی۔ اسی طریقے سے صدقہ خیرات کرنے کے بارے میں انسانوں کو پتہ چل جاتا ہے اس نے کسی کو کچھ دیا ہے نہیں دیا ہے۔ لیکن روزہ اتنی تنہائی کی عبادت ہے کہ صبح سے لے کر شام تک یا تو صرف روزے دار کو پتہ چلتا ہے یا اس کے رب کو پتہ چلتا ہے۔ انسان سحری ختم ہونے کے بعد کتنی مرتبہ دن کے اندر وضو کرتا ہے، کلی کرتا ہے، کتنی مرتبہ اپنے گھر کے اندر داخل ہوتا ہے، فریج کے اندر بہترین سامان رکھے ہوئے ہیں، لیکن وہ تمام کی تمام غذائیں جو اس کو اپنی طرف کھینچتی ہیں اور بظاہر کوئی دیکھنے والا نہیں، لیکن یہ انسان ان کے قریب ہوتے ہوئے بھی ان چیزوں کو چکھتا نہیں، کھاتا نہیں، ان کی طرف نگاہ اٹھا کر کے نہیں دیکھتا۔ اللہ فرماتے ہیں اس کے دل کے اندر سوائے میرے ڈر کے کسی اور کا ڈر نہیں ہے۔ اگر میرا ڈر اس کے دل کے اندر نہ ہوتا تو یہ کلی کرتے وقت پانی پی سکتا تھا، کسی کو کیا پتا چلے گا؟ یہ اپنے فریج کے اندر سے فروٹ کھا سکتا ہے، دنیا والوں کو کیا پتا چلے گا؟ شام کو افطاری کے دسترخوان پر بیٹھ کر کے افطار کر لے تو لوگ تو سمجھیں گے روزہ رکھا ہوگا، لیکن صحیح روزے دار اللہ کے حکم کی غلامی کرتا ہے اور اس کے دل کے اندر یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ مجھے روزہ اپنے رب کے لیے رکھنا ہے، چاہے میرے سامنے کتنی بھی خواہشات موجود ہوں، میں ان خواہشات کو ختم کر کے اللہ کے حکم کی فرما برداری کروں گا تو اللہ کو اس بندے پر پیار آتا ہے، اللہ کو اس کے اوپر شفقت آتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس نے خالص میرے لیے روزہ رکھا ہے، فرشتوں تم پیچھے ہٹ جاؤ، مجھے بدلہ دینے دو، میں خود روزے دار کو اپنے ہاتھ سے بدلہ عطا فرماؤں گا۔ اس لیے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے اور میں روزے دار کو خود بدلہ عطا فرماؤں گا۔ میرے بھائیوں، روزہ کوئی معمولی عبادت نہیں ہے، روزہ اتنی بڑی عبادت ہے، خدا کی قسم اگر ہم روزے کے فوائد کو سن لیں، پڑھ لیں تو میں کہتا ہوں کہ انسان 11 مہینوں کے اندر بھی نفلی روزے رکھنے کا اہتمام کرے۔ یاد رکھیے اللہ نے انسان کو 2 چیزوں کا مجموعہ بنایا ہے، ایک انسان کا جسم ہے، ایک انسان کی روح ہے، دونوں چیزیں الگ الگ ہیں۔ جسم مٹی سے بنا ہے، مٹی سے پیدا ہونے والی ساری کی ساری چیزیں انسانی جسم کی غذا بنتی ہیں، اور انسان کی جو روح ہے یہ مٹی سے پیدا نہیں ہوئی ہے، روح الگ چیز ہے۔ روح کے بارے میں خود قرآن پاک کے اندر اللہ نے فرمایا
کہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے آدم علیہ السلام کے جسم میں اپنی روح کو پھونکا ہے۔ اللہ فرما رہے میں نے اپنی روح کو آدم کے جسم کے اندر پھونکا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ روح اللہ رب العزت کی ذات سے اٹیچ کوئی ایسی چیز ہے جو خالص اللہ کی ذات سے تعلق رکھتی ہے۔ جس طرح اللہ رب العزت ہر عیب سے پاک، ایسے ہی انسانی روح بھی ہر طرح کے عیب اور گناہ سے پاک ہوتی ہے۔ جس طرح اللہ رب العزت کھانے سے، پینے سے، سونے سے پاک ہے، ایسے ہی انسان کی جو روح ہے وہ بھی کھانے سے، پینے سے، ان چیزوں سے پاک ہوتی ہے۔ جس طریقے سے اللہ رب العزت ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گے، اسی طرح ایک مرتبہ جب انسانی جسم کے اندر روح داخل ہو گئی، اب انسان کی یہ روح کبھی ختم نہیں ہوگی، آگے کی طرف سفر کرتی رہے گی۔ کبھی عالم برزخ کے اندر ہے، پھر عالم آخرت کے اندر ہے، پھر عالم جنت یا جہنم کے اندر ہے، لیکن کبھی پھر یہ ختم نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ روح کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے۔ اس بات کو سمجھے، انسان جتنی محنت کرتا ہے صبح سے شام تک، کارخانے، فیکٹریاں، میل، نوکری، مزدوری، کھیتی باڑی اور سارا کلیکشن جو بھی کچھ کرتا ہے صبح سے شام تک، وہ ساری کی ساری محنت انسان اس جسم کے لیے کرتا ہے۔ کس کے لیے کرتا ہے بھائی؟ بولو، جسم کے لیے کرتا ہے۔ میری دکان ہے، دکان سے نفع حاصل ہوگا، اس کے ذریعے سے میں کچھ چیزیں خرید کر کے لاؤں گا، اس سے میری بچوں کی، گھر والوں کی جسمانی ضرورت پوری ہوگی، اس سے روحانی ضرورت پوری نہیں ہوگی۔ جتنی فکر آج کا انسان اس جسم کے لیے کر رہا ہے، اگر اس کے 10% بھی محنت روح کے لیے کر لے تو رب کعبہ کی قسم انسان دنیا کے اندر رہ کر کے آخرت کے نظارے کر سکتا ہے۔ اللہ نے اس کی روح کے اندر وہ صلاحیت رکھی ہے کہ یہ زمین پر بیٹھ کر کے عرش معلی کا نظارہ کر سکتا ہے۔ چنانچہ دیکھیے، جنہوں نے اپنی روحوں پر محنت کی، جنہوں نے اپنی اندر کو، باطن کو بنایا اور سنوارا، لوگ ان کے پاس دعاؤں کے لیے جاتے ہیں۔ آخر وہ بھی تو انسان ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جسم پر محنت کرنے کے بجائے اپنی محنت کا میدان روح کو بنا لیا ہے، اور جس کی روح جتنی مضبوط ہوتی ہے اس کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ اتنا ہی مضبوط اور قوی ہوتا ہے۔ میرے بھائیو، یہ روزہ اللہ نے اسی لیے عطا فرمایا ہے، اے انسانوں، 11 مہینے تک کھا کھا کر، پی پی کر کے تم نے اپنے جسم کو اپنی روح کے اوپر حاوی کر لیا ہے۔ ہمارا جسم ہماری روح کے اوپر حاوی ہے۔ کیسے؟ اگر ہمارا من کر رہا ہے کسی چیز کو کھانے کے لیے، حالانکہ وہ چیز حرام ہے، جائز نہیں ہے، مشتبہ ہے، اگر ہمارا جسم ہماری روح کے اوپر حاوی ہے تو ہم اس چیز کو لے لیں گے اور کھا لیں گے، استعمال کر لیں گے۔ اور اگر ہماری روحانیت ہمارے جسم پر حاوی ہوگی تو ہم اس حرام اور مشتبہ چیز کے قریب نہیں جا سکتے۔ اصل مسئلہ یہ ہے، روزہ 1 مہینے کی ٹریننگ ہے اللہ کی طرف سے۔ یہ ٹریننگ اس لیے دی جا رہی ہے کہ 11 مہینے تمہیں حلال چیزوں سے بھی اپنے آپ کو 10-12 گھنٹے کے لیے دور رکھنا ہے، حلال چیزوں سے۔ بیوی حلال ہے، نکاح کے اندر آئی ہے، لیکن آپ کو 10-12 گھنٹے تک اس کے پاس نہیں جانا۔ آپ محنت مزدوری کر کے حلال کما کر کے گھر کے اندر لائے ہیں، لیکن حلال غذائیں آپ کو 10-12 گھنٹے تک استعمال نہیں کرنی۔ یہ 1 مہینے کا کورس اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ 11 مہینے حرام سے بچنا انسان کے لیے آسان ہو جائے۔ یہ روح کی محنت ہے۔ شریعت کی پالیسی یہ ہے کہ انسان کا جسم چاہے بظاہر کمزور ہو، لیکن اس کی روحانیت میں کمزوری نہیں آنی چاہیے۔ روزہ روح کی غذا ہے، قرآن پاک کی تلاوت روح کی غذا ہے،
درود شریف، استغفار، تسبیحات روح کی غذا ہے، حلال کھانا روح کی غذا ہے، سچ بولنا روح کی غذا ہے۔ جس طرح جسم کی غذا ہے ایسے ہی روحانیت کی غذا بھی ہے۔ انسان ان روحانی غذاؤں کے اندر جتنا اپنے آپ کو مشغول اور مصروف کرے گا، اس کی روحانیت اتنی ہی زیادہ مضبوط اور طاقتور ہوگی، اور جس کی روحانیت زیادہ مضبوط ہوگی اس کا تعلق، اس کا کنیکشن رب کے ساتھ زیادہ ہوگا، اور جس کا تعلق رب کے ساتھ زیادہ ہوگا آخرت کی نعمتیں اسی انسان کے لیے ہیں، اور اسی کو قرآن میں جگہ جگہ پر لعلکم تتقون، متقی کا جو لفظ آیا ہے یہ انہی لوگوں کے بارے میں آیا ہے جو گناہوں سے بچ کر کے اپنی روح پر اتنی محنت کریں کہ ان کا روحانی کنیکشن اللہ کے ساتھ مضبوط ہو جائے۔ یہ رمضان کے مہینوں کو بوجھ نہ سمجھے، تراویح کو بوجھ نہ سمجھے، یہ اللہ نے مجھے آپ کو ایک ورکشاپ، جس طریقے سے گاڑی اگر خراب ہوتی ہے تو گیرج کے اندر بھیجی جاتی ہے کہ اس کی ڈینٹنگ پینٹنگ کراؤ اور اس کے اندر تیل پانی چیک کراؤ، اور اس کے بعد سروس ہو کر کے پھر وہ روڈ پر آتی ہے۔ 11 مہینے تک ہمارے جسم کی باڈی، یہ جسم حلال حرام پتہ نہیں کتنے گناہ کرتا ہے، اس کے ذریعے سے اس کے اندر گڑبڑی پیدا ہو جاتی ہے۔ شریعت نے 1 مہینے کا کورس کرایا ہے کہ اگر ایمانداری کے ساتھ میں تراویح کا اہتمام کر لے، روزوں کا اہتمام کر لے، زبان سے جھوٹ نہ بولے، غیبت نہ کرے، کانوں سے غلط بات نہ سنے، اور آنکھوں سے کوئی غلط کام نہ دیکھے، اور حلال مال سے افطار کرے، حلال مال سے روزہ رکھے، تو آپ کی جسمانی گاڑی ایسی ہو جائے گی کہ 11 مہینے کا جو بہترین ہائی وے روٹ ہے پھر اس کے اوپر چلنے میں کوئی دقت اور پریشانی نہیں آئے گی۔ لیکن اگر رمضان کے مہینے میں بھی چوری کی، روزہ تو رکھا لیکن جھوٹ بھی بولا، یا روزے چھوڑ لیے، کبھی چھوڑ لیے کبھی رکھ لیے، اور سارے حضرات ایسے 1-2 روزہ آج جمعے کا رکھ لو بھائی پھر دیکھی جائے گی، بڑے افسوس کی بات ہے۔ کوئی تکلیف نہیں، کوئی دکھ نہیں، روزہ رکھنے میں خدا کی قسم اتنا مزہ آتا ہے، اور آ رہا ہے، آتا ہے تو الگ چھوڑیے، آ رہا ہے روزہ رکھنے میں کہ ہم اس مزے کو اپنی زبان سے، اپنی تحریر سے بیان ہی نہیں کر سکتے، اتنا لطف آ رہا ہے۔ اندر کی فکر پیدا کرو، اپنے دلوں کو سنوارو۔ تمام انبیاء علیہ السلام نے ایک ہی چیز پر محنت کی ہے، انسانوں کے دلوں کے اوپر محنت کی ہے۔ دل اگر بن جائے گا تو سارا معاملہ آسان ہے۔ الا ان فی الجسد لمضغہ، انسانی جسم کے اندر گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو جائے، فرمایا دو جہاں کے سردار نے، پورا معاملہ صحیح اور سیٹ، اور اگر وہ جسم کا لوتھڑا خراب ہو جائے تو سارا نظام خراب ہو جاتا ہے۔ اس لیے روزہ اپنے دلوں پر محنت کرنے کا ایک نام ہے۔ روزے کے ذریعے سے دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے، خواہشات نفسانی پامال ہو جاتی ہے۔ 11 مہینے تک نفس ہمارے اوپر سوار رہتا ہے، اس مہینے میں ہم نفس کے اوپر سوار ہو جاتے ہیں کہ تجھے ان چیزوں کے قریب نہیں جانے دیں گے۔ یہی روزے کا مطلب ہے۔ ایک حدیث سنا کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ نبی علیہ السلام نے نوجوانوں کی ایک جماعت کو مخاطب کیا، یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں۔ کون نوجوان؟ جن کا جسم طاقتور، جن کا نفس ان کے خواہشات کے اوپر، مطلب یہ کہہ لیجئے کہ ایک طریقے سے ان کا امام ان کا نفس۔ یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اب تم نوجوان ہو، جس کے اندر شادی کی طاقت ہو وہ شادی کر لے۔ ومن لم یستطیع، اور اگر شادی کی طاقت نہیں ہے لیکن جوانی ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر کی طرح تمہارے اندر موجود ہے، جوان ہو، نفسانی خواہش پر قابو نہیں پا سکتے، اور شادی کی طاقت نہیں، روٹی کپڑے مکان کا انتظام نہیں، بیوی کے حقوق ادا نہیں کر سکتے، تو اب اس جوانی کو کس طرح قابو میں کرنا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا
وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، تو تم کو چاہیے کہ تم روزوں کو اپنے اوپر لازم کر لو۔ پتہ یہ چلا اس حدیث کے ذریعے سے کہ انسانی خواہشات کا علاج روزے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اگر آج کا نوجوان روزوں کی پابندی کرے تو وہ زنا کے قریب نہیں جا سکتا۔ اللہ کے نبی نے زنا سے بچنے کا علاج بتایا ہے۔ تمہارے اندر جوانی ہے، دیوانگی ہے، لیکن شادی کی طاقت نہیں، اپنی اس جوانی کو اگر کنٹرول کرنا چاہتے ہو تو روزے کے ذریعے سے، جس طرح ہمارے یہاں گاؤں دیہات کے اندر جب بھینسا جوان ہوتا ہے اور اس کو بگی میں چلانے کے قابل بنایا جاتا ہے تو پھر آپ جانتے ہوں گے کہ اس کے ایک نعت پھوڑی جاتی ہے اور اس کے اندر سے رسی نکال کر کے اس کو نعت کہتے ہیں، اور اس کے اندر ایک رسی باندھی جاتی ہے۔ جب نعت ڈل جاتی ہے تو پھر وہ سرکشی اور شرارت نہیں کرتا، چونکہ وہ چھوٹا بچہ بھی اس کو قابو میں کر لیتا ہے۔ ایسے ہی انسان کا جو نفس ہے اس کو کچھ خبر نہیں ہے، کہیں بھی دھکا دے سکتا ہے۔ اسی لیے تو قرآن میں نفس کی مذمت آئی ہے، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء۔ نفس کی مذمت ہر نبی نے، ہر عقل مند نے کی ہے، اور یہ نفس جب اس کے اندر نعت ڈل جاتی ہے روزے کے ذریعے سے تو نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس امارہ بنتا ہے، اور نفس امارہ کے بعد پھر نفس مطمئنہ بن جاتا ہے، جس کا ذکر قرآن پاک کی سورۃ الفجر کے اندر ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ ہر انسان کا نفس لفظ لوامہ ہے، پھر نفس امارہ بنتا ہے، پھر اس کے بعد نفس مطمئنہ بنتا ہے۔ تو روزوں کا اصل مقصد یہی ہے کہ ہمارا نفس مطمئنہ بن جائے، تاکہ جب دنیا سے جائیں تو فرشتے استقبال کے لیے منتظر اور موجود ہوں۔ تو میرے بھائیوں، رمضان کے روزوں کو بوجھ ہرگز نہ سمجھے، یہ اللہ کا انعام ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں نے شروع کے اندر یہ بات کی تھی کہ ہر عبادت کا لطف اور ذائقہ الگ ہے۔ نماز کا ذائقہ الگ، روزے کا لطف اور ذائقہ الگ، صدقہ خیرات کرنے کا ذائقہ الگ، اسی طریقے سے حج کرنے کا ذائقہ الگ۔ کیوں جی؟ ہر چیز کا ذائقہ الگ ہے۔ جیسے دسترخوان پر آئس کریم کا مزہ الگ ہے، اور فروٹ آپ کھاتے ہیں اس کا مزہ الگ ہے، شربت کا اپنا ذائقہ ہے، اور روح افزا کا اپنا الگ الگ ذائقے ہیں۔ ایسے ہی شریعت کے اندر جتنی عبادتیں ہیں، ہر عبادت کا الگ لطف اور ذائقہ ہے، اور ایک ہی طرح کا ذائقہ لیتے لیتے انسان اکتا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے الگ الگ ذائقے رکھے ہیں کہ کبھی آپ یہ لے لو، کبھی یہ۔ اسی لیے آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ شریعت نے یہ کہا ہو کہ ہمیشہ روزے ہی رکھنے ہیں یا ہمیشہ نماز ہی پڑھنی ہے، نہیں۔ شریعت نے کہا 5 وقت کی نماز فرض، اس کے بعد آپ جو چاہے ذکر کرو۔ 1 مہینے کے روزے فرض، 11 مہینے آپ کی مرضی، چاہے رکھو چاہے نہ رکھو۔ سال میں اتنا مال جس کے پاس ہے اس کا 2.5%، 40 پہ 1 اور 100 پہ 2.5، یہ فرض ہے۔ اس کے علاوہ جتنا چاہو کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ ہر عبادت کی جس کے پاس اتنا مال ہو جو اللہ کے گھر آ جا سکتا ہے، تو زندگی میں 1 مرتبہ حج فرض، باقی اس کی مرضی ہے، چاہے ہر سال جائے۔ تو شریعت نے ہر ایک کا دائرہ متعین کر دیا۔ میرے بھائیوں، رمضان کے اس مبارک مہینے میں ہر نیکی کا ثواب بڑھا ہوا ہے، ہر نیکی کا ثواب بڑھا ہوا ہے۔ 1 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب 70 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے برابر ہے۔ 1 پیسہ خرچ کرنے کا ثواب 70 پیسے خرچ کرنے کے برابر ہے۔ اسی لیے رمضان کے مہینے میں آپ نے دیکھا ہوگا عام طور سے لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ثواب بڑھا ہوا ہے۔ اگرچہ اس کا ایک نقصان بھی ہے کہ سفرا حضرات بیچارے روزے کے اندر دھکے مکے کھاتے گھومتے ہیں، ترس بھی آتا ہے ان کو دیکھ کر کے، لیکن آپ لوگوں کی وجہ سے کہ آپ کو ثواب زیادہ مل جائے وہ اپنی قربانی دیتے ہیں،
اور رمضان کا مہینہ جو اصل عبادت کا مہینہ ہے اس کے اندر بھی آپ کی مسجدوں میں، آپ کے دروازوں پر، آپ کی دکانوں پر آتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو ثواب زیادہ دلوانا چاہتے ہیں. حالانکہ ہماری ذمہ داری تھی ہم اپنی زکوٰۃ شعبان کے مہینے میں نکال کر کے رکھتے اور جہاں ہم کو دینی ہے وہاں خود پہنچاتے. ذمہ داری ہماری تھی. بہرحال یہ ایک طویل موضوع ہے، اس پر گفتگو ہوگی.